جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا کہ حضرت کو پتہ چل جائے کہ آج ہم لوگ واقعی میں سننے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ان سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ دنوں سے میرے کان پر یہ باتیں مسلسل عوامی سطح سے آ رہی ہے کہ شہر میں کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بولے والے سیدھے سادھے مسلمانوں کو اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں علم غیب کے حوالے سے اڑا رہی ہیں۔ کل رات برادر عزیز حضرت مولانا حافظ غفران احمد سیفی اشرفی میں جب میں بمبئی کے لیے جا رہا تھا تو مجھے کہا کہ مرکز پر علم غیب کے حوالے سے آپ بیان کر دیں تاکہ جو اعتراضات عوام کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں اور شکوک و شبہات لوگوں کے دل میں ڈال کر ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔
آج 2 تقریریں ہو چکی ہے اور میں تیسری تقریر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور یہ بات میں بتا دوں، کوئی علم غیب پر مالیگاؤں میں کئی تقریریں کر چکا ہوں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہر مرتبہ ہم نے ثبوت دیا، مگر جن کو نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا۔ مگر ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ایمان پر حملہ ہوگا اس وقت ہم آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کا ایمان بچائیں گے۔ اب کون لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ جس زبان سے میں اپنے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں، اپنی اس مقدس زبان کو ان کا نام لے کر گندی اور آلودہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کون لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ میں ان کا ذکر کیے بغیر علم غیب کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ جو دلائل آپ پہلے سن چکے ہیں اب میں ان کا ذکر نہ کروں، کچھ نئی باتیں، نئے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا ایک طریقے سے اپنے پر احسان بھی ہے، احسان اس لیے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم مضبوط سے مضبوط نئی دلیل اپنی عوام کو پیش کر کے ان کا ایمان مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام اعتراض کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے مشکل کام ثبوت پیش کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں، ہمارے لیے اعتراض کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم غلامان غوث و خواجہ کے پاس دلیلوں کے انبار ہیں، اور بلکہ ہمیں تو موقع کی تلاش رہتی ہے کہ دشمن جب بھی حملہ آور ہو ہم مکمل طور پر اس کا جواب دیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آنے والی گفتگو کو بہت غور سے سماعت کریں اور اس کو دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اور آج کا یہ اجتماع اگر آپ لوگ چاہیں گے تو تھوڑی دیر ہم آپ کو سوالات کرنے کی اجازت بھی دیں گے، اگر آپ ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے، کیونکہ علم غیب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار کر کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو گمراہی سے بچائیں اور ایمان مضبوط کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت اور اس کے بعد کی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے، حق پر قائم رکھے اور حق پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہوئے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. علم غیب, علم غیب رسول, علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسا عنوان ہے کہ اس پر آج سے 100 سال پہلے تک یا 100 سال پہلے تک 100 سال یا 100 سال پہلے تک کسی کلمہ پڑھنے والے نے علم غیب رسول پر اختلاف نہیں کیا, کلمہ پڑھنے والے. اور آج تک جتنے سچے ایمان والے مومن ہیں علم غیب پر کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کروا کر ہندوستان میں اختلاف کی آگ پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے کچھ لوگوں کو خریدا اور ان لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار شروع کیا. اور جس وقت انکار ہوا, انکار کرنے والا آدمی کون تھا اس کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں جس زبان سے لے رہا ہوں اپنے اس پلید کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس شخص نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا تو اس کے چچا کے 2 بیٹوں نے جو پکے سچے سنی تھے اس کا جواب دیا. یعنی دوسروں نے جواب بعد میں دیا, پہلے اس کے چچا کے بیٹوں نے جواب دیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ عقیدہ اتنا واضح تھا ہندوستان کی سرزمین پر کہ جس پہلے آدمی نے انکار کیا دوسرے لوگ اس کی بات مانے نہ مانے الگ چیز ہے, اس کے گھر والوں نے اس کی بات نہیں مانا اور اس کے چچا کے بیٹوں نے اس کا انکار کیا اور اس کا جواب بھی دیا. اور اس پر پھر ہندوستان میں تقریباً 154 کتابیں لکھی گئی اس کے جواب میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کون کیا کہتا ہے یہ چولہے میں ڈالیے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اب وہ سنیے. علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. پہلی بات تو آپ علم غیب کی ڈیفینیشن کیا, اس کی تعریف کیا ہے. علم غیب ہم کسے کہتے ہیں؟ علم غیب کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 5 حص عطا کی. کتنی حص دیے؟ 5. جس کو 5 جو حواس ملے انسان کو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. خمسہ مطلب 5 اور حواس حص کی جمع ہے. مطلب ایک حص ہے سونگنا, سونتے ناک سے سونگنا, خوشبو یا بدبو ہمیں سونگ کر پتہ چلتی ایک حص ہے. اسی طرح ہے دیکھنا دوسری حص, تیسری حص چکھنا, چوتھی حص چھونا اور 5ویں حص سننا. یہ 5 حواس ہے. ان 5 حواس کے ذریعے سے جو چیز معلوم نہیں کی جا سکتی اور عقل کی تیزی, عقل جس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی اس کو علم غیب کہتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کو سن کر کے معلوم کر لیں بغیر کسی واسطے کے, اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ٹھوک رہا ہے یا آپ نے اس کو سن لیا کان کے ذریعے سے, یہ علم غیب نہیں.
اگر کسی واسطے سے آپ کو سنائی دے، مطلب ریڈیو سے، دلی سے خبر نشر ہو رہی ہے تو ایک واسطہ ہے، اس ذریعے سے آپ نے سن لیا، یہ علم غیب نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، ہم کو، وہ علم غیب ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو آپ نے چٹ لیا، کھٹی ہے، مٹی ہے، تیز ہے، یہ علم غیب ہے۔ یعنی کہ جو سنائی نہ دے کان سے، جو جس کی لذت اور مزہ زبان نہ بتا سکے، آنکھ جسے نہ دیکھ سکے، اسے چھوا نہ جا سکے، عقل اس کا ادراک نہ کر سکے، عقل جو ہے وہ اس کو اپنی فہم اور فراست سے جو ہے وہ اس کو معلوم نہ کر سکے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ علم غیب کی مختصر اور بہت جامع ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کو علم غیب کی یہ تعریف معلوم نہیں ہے کہ حواس خمسہ سے جو چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں ہوتی، اور علم غیب یہ ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ لیکن مالیگاؤں میں رہنے والوں کے لیے مدینہ منورہ علم غیب نہیں ہے۔ اس لیے علم غیب نہیں ہے کہ مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے اور ہمارے لیے علم غیب نہیں ہے کیونکہ ہم وہاں پر جا سکتے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں اس وقت کون سی ہوٹل میں، کس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے اور ہمارے لیے علم غیب ہے، کیونکہ نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سون سکتے ہیں، نہ اس وقت آپ اس کو سون سکتے ہیں، نہ آپ اس کو چکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ تو کیا مالیگاؤں کے کس گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے وہ علم غیب ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں بتا سکتا ہوں، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اب آپ نے علم غیب کی جب تعریف اور ڈیفینیشن سماعت کر لی تو اب آپ دوسری طرف چلیے، علم غیب کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم غیب کی دو قسمیں۔ پہلی قسم غیب ذاتی اور دوسری قسم علم غیب عطائی۔ یہ بھی بارہا اس پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، بار بار اعتراض، بار بار جواب۔ لیکن آپ جب جب سنیں گے آپ کے قوت حافظہ میں یہ چیز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر آپ دوسروں کو سمجھانے والے بن جائیں گے، اور پھر آپ کا کوئی ایمان چھین نہیں سکے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم غیب کی دو قسم ہو گئی، ایک ذاتی اور ایک عطائی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی مانتے ہیں، علم غیب ذاتی نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ کے سوا کسی کو ذاتی علم نہیں، اللہ کے سوا کسی کو ذاتی علم غیب نہیں، علم غیب ذاتی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ماننا یہ اہل سنت کے نزدیک شرک ہے۔ اب قرآن مقدس میں جہاں جہاں پر یہ آیتیں آئی ہے کہ فلاں چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، فلاں چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، فلاں چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، وہاں اس علم سے مراد علم ذاتی ہے، علم عطائی نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کے لیے علم غیب پر آیتیں آئی ہے، وہاں سے مراد علم غیب ذاتی نہیں بلکہ علم غیب عطائی ہے۔ اب آپ قرآن مقدس میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں تو وہاں اللہ کا ذاتی علم ہے، اور جب آپ رسول اللہ کے لیے قرآن کے علم غیب کا ثبوت پڑھتے ہیں تو وہاں ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، قرآن 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور 23 سال کی مدت میں قرآن مکمل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب جب جتنا جتنا چاہا علم غیب عطا فرمایا۔